محترم خواتین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایک صدر ایسے بھی گزرے ہیں جن کی وفات کے اوپر ان کی غائبانہ نماز جنازہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ادا کی گئی تھی۔ ان صدر کو اس کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر مسجد الحرام کے اندر امامت کروا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ روضہ رسول کے اندر سے ہو کر آ چکے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان صدر کا نام صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق ہے۔ جنرل ضیاء الحق مکہ مکرمہ میں دورے پر تھے اور خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے۔ امام کعبہ یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے کہ مسلمانوں کے حقیقی امام تو آپ ہیں، آپ نماز کی امامت کروائیے۔ اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق پاکستان کے اور دنیا کے وہ واحد صدر بن گئے جنہوں نے خانہ کعبہ میں نماز کی امامت کروائی تھی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ دنیا کے وہ واحد صدر بن گئے جنہوں نے خانہ کعبہ میں نماز کی امامت کروائی تھی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے مختلف امام ہی خانہ کعبہ میں نماز کی امامت کرواتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ یہ اعزاز پاکستان کے ہاتھ میں آیا اور پاکستان کے ایک مسلمان صدر نے اعزاز سمیٹا۔ اس کے ساتھ جنرل ضیاء الحق جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے گورنر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جنرل ضیاء الحق شہید نے مدینہ کے گورنر سے کہا کہ آپ تو روضہ رسول کے اندر بآسانی جا سکتے ہوں گے، جس پر مدینہ منورہ کے گورنر نے جواب دیا کہ روضہ رسول کے اندر ہم بھی نہیں بآسانی جا سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، ہماری حکومت تو یہاں پر ہے لیکن مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے اندر جانے کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے استفسار پر بتایا گیا کہ روضہ رسول کے اندر صرف اس کو داخل کیا جاتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بلاوا آ جائے، تو چونکہ جنرل ضیاء الحق صاحب کو بلاوا آ چکا تھا تو ان کو روضہ رسول کے اندر داخل کر دیا گیا، اور چابی بردار آغا جو روضہ رسول کے محافظ ہیں، روضہ رسول پر خدمات سر انجام دیتے ہیں، انہوں نے جنرل ضیاء الحق شہید کو روضہ رسول کے اندر داخل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق شہید جب واپس باہر نکلے تو ان کی آنکھیں پرنم تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے اندر جا کر زارو کتار رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں۔ جنرل ضیاء جب روضہ رسول سے باہر نکلے تو خادمین نے انہیں دوبارہ روضہ رسول کے اندر جا کر ان کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے کہا، تو جنرل صاحب نے ویسا دوبارہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دنیا کے وہ واحد شخص بن گئے کہ جن کو روضہ رسول کے اندر ایک ہی دن میں 2 مرتبہ جانے کا اعزاز حاصل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ روضہ رسول کو مکمل طور پر سیل رکھا گیا ہے اور وہاں پر جانے کی اجازت بہت ہی کم اور بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے۔ اب تک کی تاریخ میں گنتی کے وہ چند ہی افراد ہیں جو وہاں تک پہنچے ہوں یا جنہیں وہاں تک رسائی حاصل ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق شہید کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے۔ مکہ مکرمہ پر جب دہشت گردوں نے حملہ کیا تو جنرل ضیاء الحق شہید کے دور حکومت کے اندر ہی پاکستان سے کمانڈوز کو بھیجا گیا جنہوں نے مکہ میں وہاں پر آپریشن کیا اور دہشت گردوں کو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر سے پسپا کر باہر نکالا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو دہشت گردوں سے آزاد کیا۔ دہشت گرد کڑی شرائط رکھ چکے تھے اور ہزاروں لوگوں کو اندر یرغمال بنائے ہوئے تھے۔ اس آپریشن میں فرانس کی فوجوں نے بھی افواج پاکستان کا ساتھ دیا اور بہترین کامبیٹ آپریشن کر کے مسجد الحرام کو دہشت گردوں سے آزاد کروا لیا گیا۔ محترم خواتین و حضرات، جنرل ضیاء الحق کا دور مجموعی طور پر مسلمان امہ اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بہترین دور تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے دور کے اندر پاکستان کے اندر جو اسلامائزیشن کی گئی، افغانستان کے اندر افغان جہاد کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف تحاریک اسلام کے حوالے سے ان کے دور میں اٹھیں اور انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، وہ اپنی مثال آپ ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں ان کا کیا گیا ہے۔ جہاں پر جنرل ضیاء الحق شہید کے یہ کارنامے آپ کو گنوائے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی سرفرازی کی موت بھی عطا کی اور ان کو شہید ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان کے جہاز میں بم لگا کر امریکہ نے ان کو شہید کیا، اور اس طرح سے آن ڈیوٹی وردی میں ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان کے وہ جرنیل بن گئے جو باوردی شہید ہوئے
اور اس اعزاز کو حاصل کیا اور دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق شہید کے ساتھ اور بہت سے پاکستان فوج کے جرنیل بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، حتیٰ کہ امریکہ نے جنرل ضیاء الحق کو شہید کرنے کے لیے اپنے ایک سفیر کو بھی اس جہاز میں قتل کروا لیا، لیکن اس کا ہدف جنرل ضیاء الحق شہید ہی تھے۔ اس بات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ امریکہ آخر جنرل ضیاء الحق جیسے افراد سے جو کہ مسلمان امہ کے خیرخواہ تھے کتنا خوف زدہ تھا، اور اس نے ان کو اسیسینیٹ کروایا۔ گزشتہ دنوں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر مشاہد حسین نے اس بات کا انکشاف کیا کہ رپورٹ سے اور تحقیقات سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اور پاکستان نے جو انکوائری اپنے طور پر کی اس سے بھی پتہ چلا کہ ان کی شہادت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اور بہت عرصے سے یہ بات تو کی جاتی رہی ہے کہ آموں کی پیٹیاں جو بہاولپور ایئرپورٹ سے ان کے جہاز میں رکھی گئی تھیں ان کے اندر بم کو چھپایا گیا تھا، اور وہ جہاز کے اڑتے ہی بم ایکسپلوڈ ہو گئے اور جنرل ضیاء الحق اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ ان تمام اچھے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کے جو منفی پہلو جن کے اوپر تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ایک حاضر سروس وزیر اعظم کو معطل کیا اور آئین پاکستان کو پامال کیا۔ وہ چونکہ آرمی چیف تھے اور آرمی چیف کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ پاکستان وزیر اعظم کو، منتخب وزیر اعظم کو گھر بٹھا کر پھانسی لگا کر، عدالتوں پر پریشر ڈال کر پھانسی لگوا کر خود اقتدار پر براجمان ہو جائے۔ تو جنرل ضیاء الحق کی شخصیت کو، ان کی ذات کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، جو کہ ہمارے نزدیک بالکل بجا ہے۔ ان سے یہ غلطی اپنی زندگی میں بالکل سرزد ہوئی کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو پامال کیا، عدالتوں پر پریشر ڈالا، اور اس پریشر کے نتیجے میں ججوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی۔ محترم سامعین، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بھٹو کو بھی شہید کہا جاتا ہے اور جنرل ضیاء الحق کو بھی شہید کہا جاتا ہے، یعنی کہ آراء بالکل تقسیم ہیں۔ کچھ لوگوں کا مختلف نظریہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا نظریہ مختلف ہوتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے نظریات کو، اپنے بیانیے کو تشکیل دیں تو صحیح تاریخ کا انتہائی باریک بینی سے مطالعہ ضرور کریں، تاکہ ہم کسی نہ کسی بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں اور ہم اس غفلت سے باہر آ جائیں جو کہ ہماری قوم اجتماعی طور پر تقسیم ہو چکی ہے، اور وہ تقسیم صرف اور صرف اس غفلت کی وجہ سے ہے کہ تاریخ کو نہیں پڑھتے، ہم علم سے دور ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم درست علم تک پہنچیں یا تحقیقات کے دروازے اپنے اوپر کھولیں۔ ہم رٹی رٹائی باتیں، ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ موضوع جنرل ضیاء الحق شہید کی ذات تھی اور ان سے جڑے مختلف واقعات تھے، اور ان کی وجہ سے پاکستان کو جو اعزاز حاصل ہوئے وہ بھی آپ کو بتائے گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغان جہاد زوروں پر ہوا، لیکن اس کے بعد میں اثرات بھی پاکستان میں پہنچے۔ جو ملیٹنسی ہم نے کریٹ کی، جو طالبان ہم نے تخلیق کیے، ہماری پالیسی کو چینج کرنے کی وجہ سے بعد میں ہمیں ان کا نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور اس حوالے سے جنرل ضیاء الحق کی ذات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تنقید اور یہ تعریف ہم نے ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی اور کوشش کی کہ ہم انتہائی اعتدال سے اور معتدل طریقے سے آپ تک مکمل حقائق کو پہنچا دیں اور آپ کو بتا دیں جنرل ضیاء الحق شہید کی ذات کے بارے میں۔ ایک اور اہم بات یہ کہ سامعین، ایک تو ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا جنازہ ہوا، وہ ممتاز قادری کا تھا، اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا جنازہ جو پاکستان نے اور مسلمانوں کی تاریخ نے دیکھا وہ جنرل ضیاء الحق شہید کا جنازہ تھا، جس کی فوٹیج آپ کو یوٹیوب سے بھی بآسانی مل سکتی ہے۔ بہت بڑا جنازہ، اور اس کو قائد اعظم کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آخر اتنے سارے لوگ جنرل ضیاء الحق شہید کی نماز جنازہ میں آئے تو ان کی شخصیت کے مثبت پہلو ضرور ہوں گے، اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہماری سچائی کی گواہی ہمارے جنازے دیا کریں گے۔ تو جن کے جنازوں کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو واقعی میں ان کی شخصیت اور ان کی زندگی میں انہوں نے کچھ ایسے کارنامے تو ضرور سر انجام دیے ہوں گے جن کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں بھی نہیں بلکہ اربوں لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ اور اگر جنرل ضیاء الحق شہید کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں مسلمان امہ
اور غیر مسلم لوگوں میں بھی سروے کروا لیا جائے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ بہت ساری فین فالوئنگ اور بہت سارے لوگ جو کہ غیر مسلم بھی تھے لیکن جنرل ضیاء الحق کو ان کی تقاریر، ان کے روب، ان کے دبدبے، ان کے عملی اقدام اور انہوں نے جو سرخ ہاتھی یعنی روس کو شکست دی اس کے اوپر ان کے بہت زیادہ معترف تھے۔ سامعین، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک سلوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ایک